اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم سبوں کو یہ رات نصیب عطا فرمایا ہے نا. یہ رات ہمیں نصیب عطا فرمایا. شب قدر کی رات ہمیں ملی, شب نزول قرآن کی رات ہمیں ملی. آج شب قدر میں یعنی شب نزول قرآن میں ختم القرآن کی محفل میں ہم بیٹھے ہیں. یہ بڑی مبارک گھڑی ہے, بڑی مبارک گھڑی. آج کی رات رب کو منانے کی رات ہے. رب کو منانے کی رات آ گئی, بولیے نا. رب کو منانے کی رات آ گئی, بخشش کرانے کی رات آ گئی, بخشش کرانے کی رات آ گئی, رب کو منانے کی رات. یہ بڑی مبارک رات ہے. آج کی رات اپنے رب کو ہم منائیں گے انشاءاللہ, منائیں گے نا, اپنی بخشش کرائیں گے انشاءاللہ, کرائیں گے نا انشاءاللہ. تو میرے بھائیوں یہ بڑی مبارک رات ہے اور شب نزول قرآن ہے. اسی رات میں رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا. اسی رات میں جیسا کہ قرآن پاک میں رب نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. کہ ہم نے قرآن کو قدر والی رات میں اتارا, قرآن کو قدر والی رات میں اتارا. یعنی اور یہ رات کی یہ کتنی عظیم رات ہے کہ اس رات کے متعلق رب نے پوری سورت نازل فرمائی ہے, پوری سورت نازل فرمائی. رب نے فرمایا بے شک ہم نے اسے یعنی قرآن کو قدر والی رات میں اتارا. تم جانتے ہو یہ شب قدر کیا ہے؟ یہ شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے. تو آج کی جو رات ہے شب نزول قرآن ہے. شب نزول قرآن کی رات میں یعنی شب نزول قرآن میں ہم سب ختم القرآن کی محفل میں بیٹھے ہیں. اور ختم القرآن کی محفل ایسی پاکیزہ محفل ہے کہ ختم القرآن کے بعد جو دعائیں کی جاتی ہے رب اسے قبول فرماتا. وہ دعا رد نہیں کی جاتی بلکہ وہ دعا مقبول ہوتی ہے. تو آج ہم اس ایسی پاکیزہ محفل میں بیٹھے ہیں اور اس قرآن کو سن کر کے اس قرآن کا ذکر کرنے, اس کے شب نزول قرآن اس کی عظمت کی یاد تازہ کرنے کے لیے آج ہم بیٹھے ہیں یہاں. دیکھیے دنیا میں ہزاروں کتابیں چھپتی ہیں, چھپتی رہیں گی, پھٹتی بھی ہے, پھٹتی بھی رہیں گی, بکتی ہے, بکتی بھی رہیں گی. لیکن ایک کتاب ایسی ہے اسی زمین پر, اسی آسمان کے نیچے ایک کتاب ایسی ہے جسے آج تک کے نہ کوئی مائی کلال بیچ سکا, نہ کوئی حکومت خرید سکی. ایک کتاب ایسی ہے جسے نہ کوئی بیچ سکا نہ کوئی حکومت. وہ کون سی کتاب ہے؟ قرآن. قرآن مجید ہے. یہ اتنی عظیم کتاب ہے کہ ہر کتاب بکتی ہے, خریدنے والے بھی ہیں, بیچنے والے بھی ہیں. لیکن قرآن پاک کوئی مائی کلال نہ بیچ سکا نہ کوئی حکومت خرید سکی. یہ قرآن وہ کتاب ہے, وہ قرآن ہے, وہ عظیم کتاب ہے. اسے آج تک کوئی نہیں خرید سکا. اور اس میں تبدیلی تو بہت دور کی بات ہے, اس میں رد و بدل تو بہت دور کی بات ہے. کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ نہیں آ سکتا. اگر جس کے اندر یہ خیال آ جائے کہ قرآن میں یہ چیز غلط ہے, اسے بدل دو, اسے بدل دو, اسے بدل دو, رب نے اسے خود بدل دیا, قرآن نہیں بدلا ہے. تو یہ قرآن ہے, جو اسے بدلنا چاہا وہ خود بدل گیا, اسے بدل دیا گیا. لیکن قرآن میں کوئی رد بدل آج تک نہ کوئی کر سکا ہے اور نہ کوئی کر سکتا, کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ رب نے خود لیا ہے. رب نے فرمایا قرآن میں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ
لحافظون. یہ قرآن اس کے نازل کرنے والے ہم ہیں اور اس کی حفاظت بھی ہم ہی فرمائیں گے. اس کی حفاظت بھی ہم ہی فرمائیں گے. میرے بھائیوں تو دنیا میں روز کتابیں چھپتی ہیں, بکتی ہیں, پھٹتی ہیں, لیکن آج تک کوئی مائی کا لال نہ قرآن کو خرید سکا, نہ بیچ سکا, نہ کوئی حکومت اسے خرید سکی. دیکھیے آج جو ہے ہندوستان کا کی مادری زبان کون سی ہے؟ ہندوستان کی مادری زبان ہندی ہے نا. ہندوستان کی مادری زبان ہندی ہے. یہ ہندی دہلی سے چلی, کانپور, بنارس, مغل سرائے, بہار ہوتے ہوئے جیسی بنگال کی دہلیز پہ قدم رکھا, ہندی کا گلا دبا دیا گیا. ہندی کا گلا دبا دیا گیا. آپ یہ بتائیں آج کے پی ایم پردھان منتری شری نریندر مودی, یہ گجرات کے رہنے والے ہیں. چلیے کوئی بات نہیں, نریندر مودی یہ گجرات کے رہنے والے ہیں. میں ان کے پاس گیا, بنگلہ زبان کی ایک کتاب لیا, جا کر دیا کہ نریندر مودی آپ جو ہے ہمارے بھارت کے, ہمارے ہندوستان کے آپ پی ایم ہے, ذرا یہ کتاب پڑھ کر بتاؤ. انہوں نے کتاب لیا, الٹ پلٹ کے دیکھا اور کہا مولانا کوئی کتاب گجراتی میں ہو تو دو, یہ میں نہیں پڑھ سکتا. کہا کیوں؟ بھارت کے پی ایم ہو, یہ کتاب نہیں پڑھ سکتے. کہا پی ایم ہو تو کیا ہوا؟ پیدا ہوا گجرات میں, بنگال میں نہیں. پیدا ہوا گجرات میں, بنگال میں نہیں. کوئی اگر گجراتی ہے تو دو, یہ پڑھانا ہے تو سیاست کی دنیا کی دیوی ممتا بنرجی کے پاس جاؤ, ان کے پاس جاؤ, اسے دو. میں وہاں پہنچا, اسے ایک پنجابی زبان کی کتاب دیا, سر ہلایا, مولانا میں نہیں پڑھ سکتی. کہا کیوں؟ کہا میں بنگال کی ہوں, کوئی بنگالی کتاب ہو تو دو, یہ پڑھانا ہے تو کسی پنجابی کے دو. کیا پتا چلا, کیا پتا چلا آج جو ہے بھارت کو, ہندوستان کو آزاد ہوئے کتنے سال؟ 76-77 76 سال ہوئے. 76 سال کے انترال میں, اتنے لمبے عرصے میں یہ ہندی دلی سے بنگال نہ جا سکی, بنگال کی بنگلہ پنجاب نہ آ سکی, پنجاب کی پنجابی کرناٹکا نہ جا سکی, کرناٹکا کی کرناٹکی مراٹھا نہ آ سکی, مراٹھا کی مراٹھی بہار نہ جا سکی, بہار کی بہاری اڑیسہ نہ جا سکی, اڑیسہ کی اڑیا اور یہ گجرات نہ جا سکی. لیکن واہ قرآن تیری عظمت کو سلام, قرآن نازل ہو رہا ہے, مکے میں پہنچ رہا ہے, پوری دنیا میں قرآن نازل ہو رہا ہے, مدینے میں پہنچ گیا, سارے زمانے میں. قرآن نازل ہوا, مدینے میں پہنچ گیا, سارے زمانے میں. میں نے قرآن سے پوچھا, اے قرآن یہ بتا, جس وقت تو میرے نبی پر نازل ہوا تھا اس وقت نہ میڈیا کا دور تھا, نہ انٹرنیٹ کا دور تھا, نہ اخبار کا دور تھا, آخر تو پوری دنیا میں کیسے پھیل گیا؟ تو ہندوستان کے مسلمانوں کے گھر کیسے پہنچ گیا؟ تو بہار کے مسلمانوں کے گھر کیسے پہنچ گیا؟ تو بنگال کے مسلمانوں کے گھر کیسے پہنچ گیا؟ تو یو پی کے مسلمانوں کے گھر کیسے پہنچ گیا؟ تو گجرات کے مسلمانوں کے گھر کیسے پہنچ گیا؟ تو پنجاب کے مسلمانوں کے گھر کیسے پہنچ گیا؟ تو کرناٹکا کے مسلمانوں کے گھر کیسے پہنچ گیا؟ تو پاکستان کے مسلمانوں کے گھر کیسے پہنچ گیا؟ تو افغانستان کے مسلمانوں کے گھر کیسے پہنچ گیا؟ تو عراق کے مسلمانوں کے گھر کیسے پہنچ گیا؟ تو امریکہ کے مسلمانوں کے گھر کیسے پہنچ گیا؟ تو افریقہ کے مسلمانوں کے گھر کیسے پہنچ گیا؟ اے قرآن تو جب نازل ہوا, نہ میڈیا کا دور, نہ انٹرنیٹ کا دور, نہ اخبار کا دور, پوری دنیا میں تو کیسے پہنچ گیا؟ قرآن جواب دیتا ہے, حشیم الدین سن, واقعی بات صحیح ہے, میں جس وقت نازل ہوا تھا, میں جس وقت اترا تھا, نہ انٹرنیٹ کا دور تھا, نہ میڈیا کا دور تھا, نہ اخبار کا دور تھا, نہ کوئی وائرلیس سسٹم تھا, نہ کوئی سیٹلائٹ کا زمانہ تھا. اگر میں اخبار کے ذریعے پھیلا ہوتا تو بھارت کا ہاتھ پیج والا میرا پیچھا کیا ہوتا, میڈیا کے ذریعے پھیلا ہوتا تو امریکہ کے یہودی میرا پیچھا کیا ہوتا, سیٹلائٹ کے ذریعے میں پھیلا ہوتا تو رشیا کا مجوسی میرا پیچھا کیا ہوتا. کہاں کیسے پھیل گیا
سنو اخبار کے ذریعے نہیں، حافظ قرآن کے ذریعے پھیل گیا۔ اخبار کے ذریعے نہیں، حافظ قرآن کے ذریعے پھیل گیا۔ یہ ہے قرآن۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں، ارے پوری دنیا مل کر جب قرآن کو نہ روک سکی، تاریخ ہندوستان کے مسلمانوں کو کیسے روک سکتی ہے؟ کیسے روک سکتی ہے؟ قرآن میں جب رک سکا تو مسلمان کیسے رکے گا؟ مسلمان کیسے رک سکتا ہے؟ یہ ہے قرآن۔ اس کے بارے میں رب نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک اسے ہم نے نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ دیکھیے جتنی بھی کتابیں آئیں، جتنی بھی صحیفے آئے ہیں، یہ ساری کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری، سارے صحیفوں کی حفاظت کی ذمہ داری علماؤں کو دیا گیا تھا۔ توریت نازل ہوئی، توریت کی حفاظت کی ذمہ داری، انجیل نازل ہوا، انجیل کی حفاظت کی ذمہ داری، زبور کی حفاظت کی ذمہ داری، جو بھی صحیفے آئے تمام صحیفوں کی حفاظت کی ذمہ داری رب نے اس دور کے اس وقت کے علماء کو، عالموں کو دیا کہ تمہیں اس کی حفاظت کرنی ہے۔ توریت کی ذمہ داری علماء کے حوالے کی گئی، لیکن کیا ہوا؟ علماء حفاظت سے قاصر نہیں کر پائے، بلکہ معاملہ یہ ہوا کہ اس وقت کے علماء اپنے چاہنے کے مطابق اس میں رد و بدل کرنا شروع کر دیا، اپنے من کے مطابق اس میں باتیں ڈالنا شروع کر دیا، اور تورات کی بات پڑھ کر کے لوگوں کو ایسے سمجھاتے اپنے من کی بات، کیسا لگتا کہ یہ تورات ہی پڑھ رہا ہے، یہ تورات کے احکام ہی سنا رہا ہے۔ جیسا کہ آج بھی بہت سے لوگ ہیں، قرآن میں تو رد و بدل نہیں کر سکتا، لیکن قرآن کے معنی کو بدل کر کے نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ آج ہے قرآن میں تو وہی اس کی حفاظت کے ذمہ رب نے لیا ہے، ہم اسے کیسے بدلیں گے؟ ہم اسے بدلنے جائیں گے خود بدل دیے جائیں گے۔ لیکن انہوں نے کہا چلو لوگوں کو سمجھانے کے لیے، ورغلانے کے لیے، بہکانے کے لیے اس کے معنی کو بدل دیا۔ جیسے من دون اللہ والی آیت، بوتے والی آیت کو اٹھایا ولی پہ چسپا کر دیا، من دون اللہ والی آیت کو اولیاء اللہ پہ لگا دیا، معنی بدل دیا، یہاں کا وہاں، وہاں کا یہاں کر دیا، معنی آیتیں نہیں بدلی، معنی بدل دیا، اور معنی بدل کے لوگوں کو ورغلانا، بہکانا شروع کیا۔ آج بھی ہے، آج بھی ایسا لوگ کرتے ہیں۔ تو اس دور میں توریت کے عالموں نے اس کی حفاظت نہ کی، اس میں تبدیلی کرنا شروع کر دی، اس کے احکام کو بدلا، اس کے فرمان کو بدلا، جو کچھ بھی اس سے ہو سکا بدلنے کی، رد و بدل کرنے کی اس نے شروع کر دیا۔ بالآخر ایک دور ایسا آیا کہ صحیح تورات دنیا میں موجود ہی نہیں، صحیح تورات دنیا میں موجود نہیں۔ اور پھر یہ بتا دوں کہ تورات کے کل 4 حافظ تھے۔ کتنے؟ 4 حافظ تھے۔ تورات کے کل 4 حافظ تھے۔ تورات میں علماء نے رد و بدل کرنا شروع کر دیا، انجیل میں لوگوں نے رد و بدل کرنا شروع کر دیا، زبور میں لوگوں نے رد و بدل کرنا شروع کر دیا، تمام صحیفے میں لوگوں نے رد و بدل کرنا شروع کر دیا۔ لیکن جب باری آئی قرآن کی، جب باری آئی کتاب مبین کی، جب باری آئی اس کلام کی جو کلام اللہ ہے، جب باری آئی اس کتاب کی جو اپنے محبوب کو عطا فرمایا، جب اس کتاب کی باری آئی تو اس کتاب کو نازل فرمایا اور فرمایا یہ محبوب ہم نے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری نہ کسی مولوی کو دی ہے، نہ کسی مفتی کو دی ہے، نہ کسی محدث کو دی ہے، نہ کسی مفسر کو دی ہے، نہ کسی عالم کو دی ہے، نہ کسی امام کو دی ہے، سنو، بلکہ ہم نے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری خود لیا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اسے نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ دیگر کتابیں اتری، دیگر کتابیں نازل ہوئی، اپنے نبیوں تک رب نے پہنچایا، کبھی پتھروں پر، کبھی کھجور کے ٹکڑوں پر، کبھی کاغذ کے ٹکڑوں پر،
کبھی کسی چیز پر، کبھی کسی چیز پر، کبھی ہڈیوں پر، کبھی سنگوں پر لکھ کے ذریعے جس طریقے سے بن پڑا وہ اپنے نبی تک پہنچایا. لیکن رب جب محبوب کی باری آئی، محبوب کے پاس قرآن بھیجنے کی باری آئی، رب نے فرمایا محبوب ہم یہ قرآن تم تک کے پتھروں کے ذریعے نہیں، کاغذوں کے ذریعے نہیں، اور درختوں کے ذریعے نہیں، پتوں کے ذریعے نہیں، ہڈیوں کے ذریعے نہیں، پتھر کے ٹھکریوں کے ذریعے نہیں، ان کے ذریعے نہیں نازل فرمائیں گے، تم تک نہیں پہنچائیں گے، بلکہ محبوب ہم نے قرآن کو تمہارے سینے پہ نازل کیا. جب قرآن محبوب کے سینے پہ نازل ہوا، رب نے اعلان فرما دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ بِالذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. یہ قرآن وہ ہے کہ ہم نے اسے یاد کرنے والوں کے لیے آسان بنا دیا. قرآن کو یاد کرنا اتنا آسان نہیں، لیکن یہ محبوب کے سینے کی برکت ہے، محبوب کے سینے کی برکت ہے. رب نے محبوب کے سینے پہ قرآن نازل فرمایا. آج امت مصطفیٰ کا بچہ جو قرآن کو یاد کرنا چاہتا ہے، قرآن اس کے سینے میں اتر جاتا ہے، قرآن اس کے سینے میں اتر جاتا ہے. تو تورات کے کل کتنے حافظ؟ 4. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، یہ 3 تو نبی ہوئے، یہ 3 نبی ہیں، یہ تینوں حافظ. اور اصحاب میں سے، امتی میں سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب میں سے ایک یوشع بن نون، حضرت یوشع بن نون، یہ تورات کے حافظ. بس یہ 4 حافظ، بس یہ 4 حافظ تورات کے، اور کوئی حافظ نہیں بن سکا تورات کے. انجیل کے صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ظاہر ہے وہ اللہ کے نبی، ان پہ نازل ہوا، وہ حافظ ہوں گے. زبور کا بھی وہی معاملہ ہے. لیکن قرآن تیری عظمت پہ قربان، تیری عظمت پر قربان ہے. قرآن کا معجزہ دیکھیے، تورات کا صرف 4 حافظ، زبور کا، انجیل کا ایک حافظ، لیکن قرآن کا حافظ آج لاکھوں کروڑوں میں ہے، لاکھوں کروڑوں میں ہے، لاکھوں کروڑوں میں ہے. اسی لیے مسلمانوں میں بارہا کہنا چاہتا ہوں، اور میں تمام مذاہب کے ماننے والوں کو یہ چیلنج کرتا ہوں، اے بھارت کے بلکہ پوری دنیا کے تمام مذاہب کے ماننے والوں، تورات کے ماننے والوں ادھر آؤ، زبور کے ماننے والوں ادھر آؤ، انجیل کے ماننے والوں ادھر آ جاؤ، صحیفے کے ماننے والوں ادھر آ جاؤ، لوکا کے ماننے والوں ادھر آ جاؤ، میہا کے ماننے والوں ادھر آ جاؤ، دیگر تمام صحیفوں کے ماننے والے ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، اور تم سب اپنی کتاب لاؤ. تم بھی اپنی کتاب کنویں میں ڈال دو، ہم بھی اپنے قرآن کو کنویں میں ڈالتے ہیں. تم بلاؤ تورات آ، زبور آ، انجیل آ، لوکا آ، یوحنا آ، یوحنا آ، کوئی کتاب نہیں آئے گی. ہم پکاریں گے قرآن آ جا، مسلمانوں کے لاکھوں کروڑوں حافظ بچے کھڑے ہو جائیں گے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت قرآن، عظمت قرآن. حضرت علامہ ڈاکٹر قاری حشیم الدین صاحب قبلہ، حضرت علامہ ڈاکٹر قاری حشیم الدین صاحب قبلہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. اس لیے کہ ہر کتابیں کاغذوں پہ پتھروں کے ٹکڑوں کے ذریعے نازل کی گئی، لیکن قرآن کو رب نے اپنے محبوب کے سینے پہ نازل فرمایا. یہی وجہ ہے ہم قرآن کو پکاریں گے، قرآن آ جائے گا. اسی لیے ہم کہتے ہیں ارے سنو، دنیا کی ساری کتابیں کاغذ کے پنے پہ ہے، ہماری کتابیں ہمارے سینے میں ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. ہماری کتاب ہمارے سینے میں ہے، کیونکہ رب نے محبوب کے سینے پہ نازل فرمایا. اسی لیے مسلمانوں ہمیں بھی سوچنا چاہیے. یہ نماز تراویح میں ہم قرآن سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، تو سنیں، سنائیں،
پڑھائے، لیکن ساتھ میں یہ ضرور یاد رکھے جہاں ہم نماز تراویح میں قرآن سنے وہاں دل میں یہ ضرور خیال رکھے کہ اگر آج یہ قرآن محبوب کے سینے پہ نازل نہ ہوتا تو ہمارے سینے میں موجود نہ ہوتا۔ یہ محبوب کے سینے کی برکت ہے کہ ہم قرآن ہمارے سینے میں ہے، ہم نماز میں پڑھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، سنا بھی رہے ہیں، ہے نا؟ یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ اور پھر حافظ قرآن کی بات، میں لاکھ شکر گزار ہوں اپنے والدین کا، اپنے استاد کا کہ انہوں نے اس لائق مجھے بنایا۔ میری کامیابی میں میرے والدین، میرے استاد، ان سب کی دعا ہے، پیر و مرشد کا فیضان ہے، سمجھ گئے؟ خوش نصیب ہے وہ والدین جنہوں نے اپنے اولاد کو حافظ قرآن بنایا۔ آیا ہے کہ کل قیامت کے دن حافظ قرآن کے والد کو سونے کا تاج پہنایا جائے گا، سونے کا تاج پہنایا جائے گا۔ جب میدان حشر میں وہ آئے گا نا تو اس کی گردن اونچی ہوگی، اہل محشر پکاریں گے مولا یہ کون آ رہا ہے؟ کوئی انبیاء ہے، کوئی نبی ہے جو اس سے سونے کا تاج پہنائے گا، اس کی گردن اونچی ہے۔ رب فرمائے گا یہ کوئی نبی نہیں ہے بلکہ میرا یہ وہ بندہ ہے جس نے اپنے بیٹے کو دنیا میں حافظ قرآن بنایا تھا۔ حافظ، یہی وجہ ہے کہ جب اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ بادشاہ وقت تھے، اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ کے بیٹے حافظ قرآن بن کے آئے، باپ کے پاس آیا، اورنگزیب نے کہا جاؤ اپنے دادا شاہجہاں کے پاس اور ان کو خوشخبری کو۔ شاہجہاں کے پاس جب اورنگزیب عالمگیر کے بیٹے گئے، کہا دادا خوش ہو جائیے میں حافظ قرآن بن گیا۔ تو شاہجہاں نے کہا میں کیوں خوش ہوں، خوش تو تیرا باپ ہوگا، مجھے کوئی خوشی نہیں ہے۔ آ کر کے پوتے نے اپنے باپ سے کہا کہ دادا جان تو ایسا کہہ رہے ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر اپنے باپ کے پاس گئے، کہا آپ نے ایسا کہا، بچوں کی حوصلہ افزائی کرنا چاہیے، آپ نے ایسا جواب دیا؟ کہا ہاں بات تو صحیح کہا۔ کہا کیا کہا آپ نے؟ کہا تیرا بیٹا حافظ قرآن ہوا، سونے کا تاج تجھے پہنایا جائے گا، مجھے نہیں۔ سونے کا تاج تجھے بنایا جائے گا، مجھے نہیں۔ تو خوش تو ہو، میں کیوں خوش ہوں؟ مجھے خوشی اس وقت ہوگی جب میرا بیٹا حافظ قرآن ہوگا۔ پھر اورنگزیب عالمگیر گئے، محنت کی، 6 مہینے میں قرآن حافظ کر گئے، 6 مہینے میں قرآن پاک کو حفظ کر لیا۔ اب والد کے پاس گئے، شاہجہاں کے پاس، کہا اب خوش ہو جائیے؟ کہا ہاں اب میں خوش ہوتا ہوں، میرا بیٹا بھی حافظ قرآن، تیرا بیٹا بھی حافظ قرآن، تیرے سر پہ بھی سونے کا تاج، میرے سر پہ بھی سونے کا تاج۔ یہ حافظ قرآن کی عظمت ہے۔ اور پھر ایک حدیث پاک ہے، امام احمد بن حنبل نے مسند حنبل میں لکھا ہے، حضرت مولا علی قاری بھی اس کی روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن حافظ قرآن کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا تو پڑھتا جا، اپنے درجات پہ چڑھتا جا۔ کسی کو اختیار نہیں ہے، حافظ قرآن کو کہا جائے گا تم پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اپنی منزل کی طرف جنت کی جانب چڑھتا جا، درجات چڑھتا جا۔ جہاں پہ والناس کے سین پہ قرآن مکمل ہوگا وہی تیری منزل ہوگی، وہی تیری منزل ہوگی۔ یہ حافظ قرآن کی عظمت ہے میرے بھائی۔ اس لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں قرآن کیا؟ قرآن بسم اللہ کے بے سے شروع ہے۔ کہاں سے؟ بسم اللہ کے بے سے شروع، بسم اللہ کے با سے شروع ہے اور والناس کے سین پہ ختم ہے۔ بسم اللہ کے با سے شروع، والناس کے سین پہ بس با سین، بس یہ کافی، یہی قرآن ہے، بس یہی قرآن ہے، بس یہی قرآن، بس کافی ہے۔ اور اسی کو الٹا کر دیجئے تو کیا ہوگا؟ سب اسی میں ہے، سب اسی میں ہے۔ یہ قرآن اگر سیدھا پڑھیے بسم اللہ کے با سے شروع اور الناس کے سین پہ ختم، بس قرآن کافی ہے، اور اس کی کوئی کتاب نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، یہ جو کچھ بھی ہم دنیاوی یہ سب کچھ نہیں چاہیے، بس کافی ہے۔ اور الٹا کر دیجیے تو سب اسی میں، سب اسی لیے علماء کہتے ہیں حافظ قرآن کو معمولی مت سمجھنا، ابھی یہ اس کتاب کا حافظ ہے جس میں سب ہے اور وہی بس ہے۔
وہی بس ہے اور اسی میں سب ہے. تو میرے بھائیو ایسا عظیم کتاب، ایسی عظیم کتاب رب نے ہمیں عطا فرمایا. ہم خوش نصیب ہے کہ آج کی محفل میں ہم سب بیٹھتے ہیں. شب نزول قرآن کی رات ہے اور شب قدر کی رات ہے. تو ہمیں چاہیے کہ آج کی رات اپنے رب کو منائیں، روئیں، گر گرائیں. جو کچھ بھی ہم نے گناہ کی ہے رمضان سے پہلے یا ماہ رمضان میں، آج کی رات ہم مکمل ارادے کے ساتھ رب کی بارگاہ میں گر جائیں، جھک جائیں کہ مولا تو بخش دے، مولا تو بخش دے. اس پہ زیادہ کلام کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں مکمل اس پہ جمعہ پہ آپ لوگوں کو درس دے چکا ہوں کہ ہمیں کیا کرنا ہے شب قدر میں اور باقی کے ان راتوں میں. جو کچھ بھی ہم نے گناہ کی ہے اس کی مغفرت آج کی رات رب سے کرانی ہے نا؟ یہ سب ارادہ رکھتے ہیں نا؟ بولیے سب ارادہ رکھتے ہیں نا؟ آج کی رات شب بیداری کریں گے نا؟ عبادت ریاست میں گزاریں گے نا؟ اپنی مغفرت اپنے رب سے کرائیں گے نا؟ انشاءاللہ آج ابھی یہاں سے جائیں گے، وہ گھر کھانا کر کے آئے، آپ عبادت و ریاست کریں. پھر بعد وہاں درگاہ مسجد میں بھی چھوٹا سا پروگرام ہے جس میں مسئلے مسائل اور دینی باتیں بتائی جائے گی 12 سے 4 بجے تک. اور پھر اس کے بعد وہاں سحری کا بھی پروگرام ہے. تو آپ نماز پڑھیں، نفل پڑھیں، درود پڑھیں، روئے، گر گرائے، رب کو راضی کریں اور پھر وقت سحری درگاہ مسجد میں تشریف لے جائیں. سب کی وہاں پہ سحری کے لیے آپ سبوں کے لیے انتظام ہے نا؟ قیمہ پاؤ کا انتظام ہے ماشاءاللہ. دیکھیے رب کتنا ہمارا خیال رکھتا ہے ہم بندوں کا. ہم آج ارادہ کر رہے ہیں کہ مولا آج ہم سب بیداری کریں گے، آج کی رات ہم نے تیرے نام وقف کر دیا. تو اب بندہ وقف کر دیا تو گھر نہیں جائے گا تو کھائے گا کیا؟ رب نے انتظام بھی فرما دیا، رب نے انتظام بھی فرما دیا. میرے بندے گھبرا مت، تو اگر توکل تو اللہ، مجھ پہ بھروسہ رکھ کر، اللہ پہ بھروسہ رکھ کر میری بارگاہ میں آئے گا تو میں تمہیں مایوس. تو جب ہمیں وہ یہاں کھلا سکتا ہے، دانا پانی دے سکتا ہے، تو بتائیے جنت نہیں دے سکتا؟ جنت نہیں دے سکتا ہے؟ دے سکتا ہے نا. تو بس یہ ہے کہ مانگنے آنا چاہیے. میں بتا چکا ہوں جمعہ میں کہ سرکار نے جہاں ہم روزہ رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور دیگر ذکر و اذکار کرتے ہیں، وہاں اور 4 عمل ایسے ہیں جس کی تاکید سرکار نے فرمائی ہے. آپ لوگوں کو یاد ہے؟ بتائیے کون سے عمل ہے؟ بولیے. ہاں دوسرا ماشاءاللہ ہمارے عامر بھائی کو یاد ہے. اور کسی کو یاد ہے؟ اس کا مطلب آپ لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں. بچنے کی دعا ماشاءاللہ ہمارے الطاف بھائی کو یاد ہے، کیونکہ جب سے انہوں نے یہ حدیث سنی ہے اس پہ عمل کر رہے ہیں. کلمہ کا بھی ذکر کر رہے ہیں، استغفار کا بھی ورد کر رہے ہیں اور جنت کی خواہش بھی رکھ رہے ہیں، دعا بھی کر رہے ہیں، جہنم سے بچنے کی دعا بھی کر رہے ہیں. تو جب اتنا آسان نسخہ آپ سبوں کو دے دیا پھر بھی ہم سب لاپرواہ ہیں. تو خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس قوم کو فکر اپنی حالت کو بدلنے کا. جب آپ خواہش نہیں رکھیں گے، اپنی حالت بدلنا نہیں چاہیں گے تو کیسے ہوگا؟ جب آپ کوشش تو کریں. وقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں وقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے انہیں اپنی منزل آسمانوں میں، نظر آتی ہے انہیں اپنی منزل آسمانوں میں. آپ اپنے اندر بیداری تو پیدا کریں، آپ بیداری پیدا کریں، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں. ارے کوشش ہم کریں گے، کامیابی رب عطا فرمائے گا. ہم بخشش کی دعا کریں گے، بخشش رب عطا فرمائے گا. ہم جنت طلب کریں گے، جنت رب عطا فرمائے گا. ہم جہنم سے بچنے کی دعا کریں گے، جہنم سے رب ہمیں بچائے گا. ہم کریں تو صحیح، ہم مانگنے کا طریقہ بتا دیا ہے. ہمارے آقا نے ہر چیز بتا دیا ہے، ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو. لیکن پھر بھی اگر ہم نہ ایسی رات پا کر ہم اپنی بخشش نہ کرا سکے تو ہم سے بڑا بد نصیب اور کون ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اس لیے میرے بھائیو آج کی رات شب قدر کی رات،
یہ مبارک رات ہے. اس رات میں اگر عبادت کریں گے, شب بیداری کریں گے, پوری رات عبادت و ریاضت میں گزار دیں گے تو آپ کو 83 سال 4 مہینے کے برابر ثواب عطا کیا جائے گا. 83 سال اگر کسی کی ایک شب قدر قبول ہو گئی تو سمجھے پوری زندگی کی عبادت وصول ہو گئی, ہے نا. اب پتہ نہیں کون سی شب قدر قبول ہو, اس لیے ہر شب قدر میں ہمیں یہ جستجو کرنی ہے, یہ عبادت کرنی ہے, اور یہ حاجت لے کر کے, یہ خواہش لے کر رب کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے تاکہ وہ قبول ہو جائے. تو پھر پوری زندگی کی عبادت ہم نے کر لی. ایک شب قدر اگر ہم نے پا لیا تو 83 سال 4 مہینے کا ثواب رب ہمیں عطا فرمائے گا. کم انعام ہے رب کی طرف سے, رب اتنا انعام و اکرام ہمیں دے رہا ہے. یہ سب یہ باتیں اور کسی کو نہیں ملی, یہ سرکار کے صدقے میں ہم گناہگاروں کو ملی ہے. اور اس میں خواہش کا اظہار صحابہ نے فرمایا, بنی اسرائیل کے ولیوں کا ذکر سرکار نے فرمایا, ان کی لمبی عمر کا ذکر فرمایا. صحابہ مایوس ہو گئے کہ یا رسول اللہ, ان کی اتنی لمبی عمر ہوتی تھی تو اتنی لمبی عمر پا کر اتنی عبادت و ریاضت کرتے تھے, اس لیے اتنا ثواب پائے, اتنے درجات بلند ہوئے. ہماری عمر تو 50 60 70 80 90 سال, ہم وہاں تک کیسے پہنچ سکتے ہیں اور پہنچ پائیں گے؟ صحابہ نے عرض کیا سرکار مایوس ہے, غم زدہ ہوئے. محبوب کا غم زدہ ہونا تھا, رب نے جبریل امین کو بھیج دیا. رب نے جبریل امین کو بھیج دیا سورہ قدر لے کر, انا انزلنا فی لیلۃ القدر لے کر. محبوب غم نہ کر, ہم نے آپ کے محبوب آپ کے امت کے لیے ایک رات ایسی بنائی ہے کہ اگر اس رات میں وہ عبادت کریں گے تو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ ثواب عطا کیا جائے گا. تو ایسی رات ہمیں رب نے عطا فرمایا ہے. ہمیں چاہیے کہ اس مبارک رات کو یوں ضائع نہ جانے دے, یوں بیکار نہ جانے دے, اور اس رات میں شب بیداری کریں. انشاءاللہ کریں گے نا انشاءاللہ. بس اب آگے کا جو پروگرام ہے ہمارے حاجی صاحب فرمائیں گے. رب کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو شب قدر عطا فرمائے, اس میں عبادت و ریاضت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.